الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کا موضوع ہے نومولود کے لیے ثبوت رضاعت کی بنیادی شرائط. رضاعت کیسے ثابت ہوتی ہے، اس سلسلے میں کچھ دیر گفتگو کی جائے گی. کسی اجنبی عورت کا دودھ پینے سے نومولود کا اس عورت اور اس کے خاندان سے حرمت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور دودھ پلانے والی عورت، اس کی والدہ، اس کا خاندان، اس کا خاوند، اس کا والد، بچے، بہن بھائی اور دیگر خالہ پھوپھی وغیرہ کے رشتے نسبی رشتوں کی طرح حرام ہو جاتے ہیں. لیکن اس کی دو بنیادی شرطیں ہیں. دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، تبھی یہ حرمت ثابت ہوگی. اگر یہ دونوں شرطیں پائی نہیں جائیں گی تو حرمت ثابت نہیں ہوگی. پہلی شرط یہ ہے کہ بچے کو رضاعت کی مقررہ مدت کے اندر دودھ پلایا جائے. رضاعت کی مقررہ مدت، اور وہ کتنا ہے؟ 2 سال ہے. 2 سال کے اندر اندر دودھ پلایا جائے. اگر 2 سال کے بعد دودھ پلایا جاتا ہے تو یہ رضاعت مؤثر نہیں ہوگی، اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس کے لیے جو دودھ کی مدت کو پورا کرنا چاہیں. اس سے پہلے بتایا گیا ہے، اس سے پہلے والی مجلسوں میں، کہ اگر 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہیں دودھ تو چھڑا سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں پوری تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عورتوں کو ارشاد ہے کہ وہ اپنے بچوں کو رضاعت کی کامل مدت یعنی 2 سال دودھ پلائیں، اور اس مدت کے بعد رضاعت غیر معتبر ہے. مدت کی انتہا بیان کرنے ہی کی غرض سے اس نے یہ کلمات کہے لمن یتم الرضاع، لمن یتم الرضاع. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں. اور اکثر ائمہ کا موقف ہے کہ 2 سال سے کم عمر ہی میں حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے. چنانچہ اگر بچے کو 2 سال سے زائد عمر میں دودھ پلایا جائے تو حرمت ثابت نہیں ہوتی. یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحرم من الرضاعة الا ما فتك الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. یعنی رضاعت سے حرمت ثابت نہیں ہوتی مگر وہ رضاعت جو یعنی معدے میں جا کر کے خوراک بن جائے، معدے کی خوراک ہو، اور یہ 2 سال یا 2 سال سے کم کی مدت میں ہوتا ہے. وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ، دودھ چھوڑانے سے پہلے. اس امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور صحابہ کرام اور دیگر علماء میں سے اکثر علماء کے نزدیک اسی پر عمل ہے کہ رشتوں کو وہی رضاعت حرام کرتی ہے جو 2 سال سے کم عمر میں ثابت ہو، اور جو 2 سال کے بعد واقع ہو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے. اکثر علماء اسی طرف گئے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ احناف میں امام محمد اور امام ابو یوسف بھی اسی طرف گئے ہیں کہ 2 سال کے اندر اگر دودھ بچے کو پلا دیا جائے تو پھر حرمت ثابت ہوگی، اور 2 سال کے بعد ثابت نہیں ہوگی. لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، 2 سال 6 مہینے، یعنی
30 مہینے وہ کہتے ہیں، یعنی 6 مہینہ انہوں نے اضافہ کیا ہے، اور ان کے دونوں شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف اس کے خلاف ہیں، اور اکثر علماء اس کے خلاف ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیت نے جو بتایا ہے اسی کا سب فتویٰ دیتے ہیں، اور یہی مسلک صحیح ہے، اور امام صاحب کی بات یہاں پر دلیل کے خلاف ہے، اس لیے ان کی یہ بات قبول نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ بچہ 2 سال کے اندر دودھ پیے، اور اسی طرح سے 5 مرتبہ، اگر 2 مرتبہ کسی عورت نے 1 مرتبہ پلا دیا یا 2 مرتبہ پلا دیا، 3 مرتبہ پلا دیا، تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی، کم سے کم 5 مرتبہ اس کو پلایا ہو، اور بچے نے سیر ہو کر پیا ہو، جیسے ایک بار بچے نے دودھ کو منہ میں لیا اور اس کو پیا اور پھر اپنے سے چھوڑ دیا، تو یہ ایک مانا جائے گا۔ لیکن اگر وہ کسی اور وجہ سے چھوڑ دیتا، مان لیجئے اس کو کھانسی آ گئی، اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی، یا کسی اور عارضے کی وجہ سے، کسی اور سبب کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، تو مثلا بچے نے دودھ کو منہ میں لیا، پستان کو منہ میں لیا، اور اس کے بعد اس کو کھانسی آئی، چھوڑ دیا، پھر اس کو لیا دوبارہ، تو یہ دونوں ایک ہی شمار ہوں گے، یعنی 5 مرتبہ وہ سیر ہو کر کے پیے، یعنی ایک بار پیا، سیر ہو گیا، اپنے سے چھوڑ دیا، پھر اس کو پلایا گیا، سیر ہوا، چھوڑ دیا، پھر تیسری بار، یعنی اس طریقے سے 5 مرتبہ ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں المسہ والرضع والاملاجہ کے الفاظ اس مفہوم کی تائید کرتے ہیں کہ یہ عمل کم از کم 5 مرتبہ دہرا جائے، پھر رضاعت ثابت ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحرم المس والمستان، یہ صحیح مسلم اور مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، 1 یا 2 مرتبہ دودھ پلانا یہ حرام نہیں کرتا، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ دودھ پلانا حرام نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے، ام فضل رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میری بیوی ہے جس کی موجودگی میں میں نے دوسری شادی کی ہے، میری پہلی بیوی کا گمان ہے کہ اس نے میری نئی بیوی کو 1 یا 2 مرتبہ دودھ پلایا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحرم الاملاجہ والاملاجتان، 1 یا 2 مرتبہ پلانا حرام نہیں کرتا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قرآن حکیم سے جو احکام نازل ہوئے ان میں سے 10 مرتبہ دودھ پلانا رشتوں کو حرام کرتا تھا، پھر 10 مرتبہ دودھ پلانا 5 مرتبہ دودھ پلانے سے منسوخ ہو گیا، اور یہ آیت ان آیت میں سے تھی جس کی قرآن میں تلاوت کی جاتی تھی، پھر یہ آیت اٹھا لی گئی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی 10 مرتبہ دودھ پلانا یہ 5 مرتبہ دودھ پلانے سے منسوخ ہو گیا ہے۔ اب اگر رضاعت ثابت کرنا ہے، کسی کو رضاعی ماں بنانا ہے یا رضاعی بیٹا بنانا ہے، تو 5 مرتبہ دودھ پلانا ہوگا، سیر کر کے، جو ہے سیر ہو کر کے وہ دودھ پیے۔ سہلہ بنت سہلہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب انہوں نے سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حکم حجاب کے بعد ان کے گھر میں ایک ساتھ رہنا محال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ارضعیہ ہے، فارضعته 5 رضعات فکان بمنزلة ولدها من الرضاع، تو اسے دودھ پلا، چنانچہ اس نے 5 مرتبہ دودھ پلایا تو اس کا رضاعی بیٹا بن گیا۔
تو 5 مرتبہ ضروری ہے میرے بھائی اور دوستو. اگر 5 مرتبہ سے کم میں دودھ پلایا جائے تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے بڑی عمر کے لوگوں کا، جیسا کہ سالم مولا ابی حذیفہ کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ انہی کے ساتھ ان کے گھر میں رہا کرتے تھے. جب پردے کا حکم نازل ہوا تو ابو حذیفہ کو تھوڑا دل میں شک گزرتا تھا جب وہ ان کی اہلیہ کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تھے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اہلیہ نے ذکر کیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارضعیہ تحرمی علیہ ویذهب الذی فی نفس ابی حذیفہ فرجت الیہ فقالت انی قد ارضعته فذهب الذی فی نفس ابی حذیفہ. اسے دودھ پلا دو، اسے دودھ پلاؤ، وہ تجھ پر حرام ہو جائے گا اور ابو حذیفہ کی ناگواری ختم ہو جائے گی. پھر وہ دوبارہ آئی اور عرض کی میں نے اسے دودھ پلا دیا اور ابو حذیفہ کے شبہات دور ہو گئے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سلسلے میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث سہلہ نہ منسوخ ہے نہ مخصوص اور نہ ہر فرد کے حق میں عام ہے، اس لیے کہ یہ بڑی عمر کے تھے، بلکہ یہ ایسے شخص کے لیے ہے، یہ ایسے شخص کے لیے بغیر ضرورت رخصت ہے جس کا کسی عورت کے پاس حاضر ہوئے بغیر چارہ نہ ہو، اور عورت کا ایسے شخص سے ہر وقت باپردہ رہنا مشکل ہو، جیسے سالم اور ابو حذیفہ کی بیوی کا معاملہ ہے. ایسے بڑی عمر کے شخص کو جب عورت دودھ پلا دے تو یہ رضاعت اثر انداز ہوگی. اس صورت کے علاوہ چھوٹی عمر 2 سال ہی میں رضاعت مؤثر ہوگی. یعنی اگر اس طرح کی کوئی شکل نہیں ہے، صورت نہیں ہے، تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی. 2 سال سے کم ہی عمر ہونا چاہیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے. نیز وہ حدیث جس میں بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلانے کی ممانعت ہے، یا تو وہ حدیث مطلق ہیں جن کی حدیث سہلہ سے تقید ہو جائے گی، یا عام ہے جن کی حدیث سے تخصیص ہو جائے گی. یہ موقف دعویٰ نسخ و تخصیص سے بہتر اور تمام احادیث پر عمل کے اعتبار سے زیادہ قرین ثواب اور شرعی قواعد اس کی حقانیت پر شاہد ہیں. زاد المعاد کے اندر حافظ ابن قیم نے لکھا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستو، یہاں یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رضاعت 2 سال کے اندر، اور اسی طرح سے 5 بار آسودہ ہو کر کے پینا. اور دوسری شکل اس میں ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی عمر کا ہے اور سالم مولا ابی حذیفہ کی طرح سے ضرورت ہو، اس طرح کی حاجت ہو، تو اس کو دودھ پلا کر کے محرمیت ثابت کی جا سکتی ہے، حرمت ثابت کی جا سکتی ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اب وہ چیز نہیں ہے، اس طرح کی ضرورت سالم مولا ابی حذیفہ کی طرح سے کوئی یعنی واقعہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے آج کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرف ابن عثیمین رحمہ اللہ گئے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایاکم الدخول علی النساء، یعنی عورتوں پر داخل ہونے سے بچو، جو محرم نہیں ہے ان پر داخل نہ ہو، ان کے یہاں نہ جاؤ. فقالوا یا رسول اللہ ارأیت الحم، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے حمو کے بارے میں، دیور کے بارے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحم والموت، حمو تو موت ہے، یہ موت ہے. اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. تو اگر اس طرح سے جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ اس کو بھی کوئی اس عورت کے قریب کا اس کو دودھ پلا دے تاکہ وہ محرم بن جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا اور ایسا نہیں کیا گیا. تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آج کے زمانے میں اس طرح سے نہیں ہو سکتا. لیکن بعض لوگ اسی طرف گئے ہیں کہ اگر سالم مولا ابی حذیفہ کی طرح سے سخت ضرورت آ جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہے. یہ چند باتیں رضاعت کے تعلق سے تھی.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔